محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جن چیزوں کے ذریعے سجایا ہے، جو چیزیں اس دنیا کی زیب و زینت ہے، جو چیزیں اس دنیا کی اٹریکشن ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے اولاد کی نعمت۔ ایک شادی شدہ انسان کی زندگی میں اولاد اگر نہ ہو تو اس کی زندگی میں ایک عجیب و غریب خلا محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اور اس کا احساس ہم اور آپ اس عورت سے پوچھ کر کے لگا سکتے ہیں جو عورت ترستی ہے کہ کاش میرے گود میں بھی کوئی معصوم بچہ ہوتا۔ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اور اس کا احساس ہم اور آپ اس مرد سے پوچھ کر کے لگا سکتے ہیں جو مرد ترستا ہے کہ کاش میرے پاس بھی کوئی معصوم بچہ ہوتا اور میری انگلیاں پکڑ کر راستے میں چلتا۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان کی محبت نیچرل ہے، قدرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت کو ڈال دیا ہے، ہم نے انسانوں کے دلوں میں اولاد کی محبت کو ڈال دیا ہے، ہم نے انسانوں کے دلوں میں سونا چاندی اور مال کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر اولاد کا ذکر کیا ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ لوگوں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی تو یہ آیت کریمہ بھی ضرور پڑھی ہوگی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ اولاد بہت بڑی زینت بھی ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے، یہ اولاد بہت بڑا فتنہ بھی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اسی اولاد کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 28ویں پارے کے اندر فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 28ویں پارے کے اندر سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے، لیکن انسان عام طور سے مال اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دلائی کہ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کے چکر میں پڑھ کر کے، اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے تم میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دے رکھا ہے، تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ اولاد ہمارے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس اولاد کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور امانت دیا ہے، اور یاد رکھو اگر ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کی، اس امانت کے اندر بےمانی کی، تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، کل بارگاہ رب العزت میں ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ۔ لہذا وقت کا حکمران ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ۔ اور ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے فیملی کا ذمہ دار ہے، کل بروز قیامت اس سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال
کیا جائے گا. والمرأة راعية في بيت زوجها, اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے, ہر عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا, گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. کل قیامت کے دن ایک عورت سے پوچھا جائے گا, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. میرے پیارے بھائی اور دوستو, یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے, اور یاد رکھو اگر ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کی, اس امانت کے اندر بےمانی کی, اس امانت کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا, تو کل بارگاہ رب سبحانہ میں ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں. میرے پیارے بھائی اور دوستو, اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعی الا رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان اس کے کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذمہ داری ڈال دے, اس کو اللہ رب العالمین گاؤں کا پنچ اور پردھان بنا دے, گاؤں کا مخیا بنا دے, مسجد کا متولی بنا دے, مدرسے کا ناظم بنا دے, یموت یوم یموت, پھر وہ مر جائے, وهو غاش لرعیته, اس حال میں کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا تھا, وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تھا, وہ اپنی رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کرتا تھا. سنو اللہ کے پیارے نبی اس ذمہ دار کے بارے میں فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ, اس ذمہ دار کے اوپر جنت حرام ہے, جنت حرام ہے. میرے پیارے بھائی اور دوستو, آج مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ سب سے بڑا ریجن اور سب سے بڑا سبب موبائل ہے. آج گھر کے اندر سب کے پاس موبائل موجود ہے, ماں کے پاس بھی موبائل ہے, باپ کے پاس بھی موبائل ہے, بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, ماں نے موبائل دے دیا, بچہ رو رہا ہے, ماں نے موبائل دے دیا. میرے پیارے بھائی اور دوستو, آج کے بچوں کے ماں باپ کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کے بچوں کے ماں باپ موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, لیس الیتیم الذی من انتظر ابواه من هم الحیات وخلفاه ذلیلا, ان الیتیم هو الذی تلقى له امم تخلت وكم مسئولا. ارے یتیم وہ نہیں ہے, اناتھ وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. یتیم تو وہ ہے جس کے ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. میرے پیارے بھائی اور دوستو, اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت دے رکھا ہے, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں, اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں. ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے تو ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلائیں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے تو ہم اپنے بچوں کو حلال اور حرام کے درمیان فرق بتلائیں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے تو ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلائیں گے. ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں گے تو ہم اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھلائیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سو اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے نبی جناب محمد ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان فوت ہو جاتا ہے, جب انسان مر جاتا ہے, جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا من ثلاث, سوائے تین چیزوں کے, صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, او علم ينتفع به, اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, او ولد صالح يدعو له, اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس حدیث کے اندر نیک اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے. میرے پیارے بھائی اور دوستو, اگر ہماری اولاد نیک ہوگی تو ہمارے لیے دعا ضرور کرے گی. جب بھی ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنے لیے دعا مانگے گی تو یہ دعا کرنا نہیں بھولے گی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو, ہم اپنے بچوں کو